قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ اس میں شک کی بھی گنجائش نہیں. اگر کوئی شک بھی کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو یہ قرآن بھی ہمیشہ قائم رہے گا, قرآن بھی ختم نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے, اس کو فنا نہیں ہے, اس کو بقا ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں کسی کو بھی فنا نہیں, سب کو کیا ہے, بقا. جب سارے فوت ہو جائیں گے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام سے فرمائے گا کہ سور پھونکے. ایک پہلا سور پھونکا جائے گا جس میں سارے جاندار, چرند پرند, ہر چیز ختم ہو جائے گی, کسی چیز میں بھی جان رہے گی, سارے ختم ہو جائیں گے. زمین کے اندر جو کیڑے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے, اوپر جو ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے, جہاں جہاں بھی ہے نا ہر چیز ختم ہو جائے گی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سور پھونکنے والے حضرت اسرافیل کو بھی موت عطا کرے گا, یعنی فرشتے بھی فوت ہو جائیں گے سارے. جب اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت آئے گی تو پھر اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے, پھر اللہ پاک سارے لوگوں سے کلام کرے گا, ساری مخلوقات سے کلام کرے گا. اللہ پاک فرمائے گا لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے. آج کہنے ہیں نا کہ یہ میری زمین ہے, یہ میرا ملک ہے, میں اس کا بادشاہ ہوں, میں اس کا مالک ہوں, یہ میرا گھر ہے, یہ میری جناب فلاں ہے, یہ میری چیز ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم, اے لوگوں بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے. اور چونکہ سارے تو مردہ ہیں, سارے تو فوت ہو چکے ہیں, پھر اللہ پاک خود ہی ان سے فرمائے گا, اور یہ سارے سنیں گے, یہ سارے باتیں سنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار, وہ اللہ جو اکیلا ہے اور قہر فرمانے والا. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا اپنی صفت کا ذکر کیا ہے واحد. کس صفت کا ذکر کیا ہے؟ اکیلا. ادب جو ہے نا, ادب وہ مخلوقات میں ہے. اللہ کا ادب یہ ہے کہ اللہ کو یکتا کہہ کے پکارا جائے. میری بات ذہن میں رکھنے. ادب کا جو لہجہ ہم کہتے ہیں نا, دیکھیں کوئی بندہ اعتراض کرے کہ دیکھو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور جب اللہ کا نام آئے تو آپ کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے. وہاں پہ آپ ادب کا دائرہ رکھ رہے ہیں اور یہاں پہ ادب کا دائرہ نہیں رکھ رہے. تو میرے پیارے, اللہ تبارک جس نے مخلوقات کو پیدا کیا اس نے ادب کا دائرہ یہ رکھا ہے کہ مجھے واحد کہہ کے پکارا جائے, مجھے اکیلا, مجھے ایک وہ اس کے ساتھ پکارا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نا ایک صحابی کی شکایت پیش کی گئی کہ یہ نا ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں, ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. تو وہ صحابی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں, یہ آپ کی شکایت آئی ہے, تو اس کی کوئی وجہ بیان کریں. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نا سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری یہ سورہ اخلاص سے محبت تجھے جنت میں داخل کر دے. آئی شکایت ہے, آئی شکایت ہے, اور وہ شکایت کے اوپر جنت کی خوشخبری لے کے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں فرمایا قل هو اللہ احد, اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 500 سے زیادہ آیات مبارکہ میں احکام نازل کیے ہیں, اور سارے احکام اللہ نے خود مومنوں سے خطاب کر کے نازل کیے. لیکن اپنی وحدانیت کا جو اقرار ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کروایا ہے. کیوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جب معجزے دیکھے نا قوم نے, عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر رہے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کے مریضوں کو شفا دے رہے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام جناب وہ جو اندھے ہیں ان کو انکھیارا کر رہے ہیں. جب یہ معجزے دیکھے نا تو قوم نے کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں, اور بعض نے خدا کہہ دیا. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ اعلان کریں, آپ ان لوگوں کو بتائیں کہ اللہ ایک ہے. اللہ کیا ہے؟ ایک ہے. ایک ہوتا ہے لفظ واحد, ایک ہوتا ہے احد.
احد کے مقابلے میں کوئی لفظ نہیں ہے عربی کے اندر. واحد کے مقابلے میں اثنان آتا ہے، یعنی ایک کے مقابلے میں دو آتا ہے، لیکن احد کے مقابلے میں کوئی لفظ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے احد کو یوز کیا ہے کہ اللہ ایک ہے. عیسائی لوگ ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 طرح کے نظریات رکھتے ہیں. ہم کرسمس کی مبارک دیتے ہیں ان کو، اور وہاں پہ بڑے ہم لوگ وہ ایموشنل ہو جاتے ہیں. جی دیکھیں اسلام نے تو بڑا امن کا درس دیا ہے، تو یہ مولوی صاحب کس طرف ہمیں چلا رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ان کو مبارک بھی نہ دیں. اور بھائی یہ تو سوچو وہ کرسمس ہے کیا، کرسمس کس چیز کا نام ہے، یہ تو سوچنا چاہیے نا ہمیں. اگر کوئی بندہ ہمیں یہ کہہ دے معاذ اللہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، اور اس کو کوئی ایونٹ جیسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر بھی کیا نا، یہودی لوگ جب آپس میں باتیں کرتے تھے تو انہوں نے ایک لفظ رکھا ہوا تھا رائنا، اور رائنا ایک گالی تھی، رائنا کہہ کے. یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتے تو عرض کرتے رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجیے، یعنی ہمارا مسئلہ سن لیں آسان لفظوں میں. تو اس کو تھوڑا سا کھینچ کے نا رائنا، یہ یہودی زبان کے اندر نا ایک گالی بن جاتا تھا، بے ادبی والا لفظ تھا. تو کسی صحابی کے سامنے نا انہوں نے گستاخی کی، تو انہوں نے وہ گرم ہو گئے صحابی سن کے، تو انہوں نے کہا کہ یہ گستاخ ہے تو تم روز کرتے ہو. وہ صحابی مطلب ہکے بکے رہ گئے کہ یہ کیا بات کر دی انہوں نے کہا کہ تم لوگ تو روزانہ ہی اپنے نبی کو رائنا رائنا کہہ کے پکار رہے ہو. اب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل کیا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، میرے محبوب کو رائنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، بلکہ میرے محبوب کی بارگاہ میں یہ کہو کہ یا رسول اللہ نظر کرم کیجئے. اللہ نے وہ بے ادبی والا لفظ ختم کر کے اس کی جگہ پہ کتنا خوبصورت ادب والا لفظ ذکر فرمایا کہ انظرنا، ہماری طرف نظر کرم کیجئے، ہماری طرف نظر کرم فرمائیے. تو یہ جو کرسمس ہے یہ مناتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دل اللہ کا بیٹا سمجھ کے. کیا سمجھ کے؟ اور اگر ہمارے سامنے کوئی بندہ کسی کو اللہ کا بیٹا کہہ دے تو ہم ہو سکتا ہے اس کو کہ مشرک، پیچھے. آج کل کوئی قبرستان چلا جائے، کوئی مزار پہ چلا جائے تو اس کو مشرک فلاں فلاں پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں. اور بھائی یہاں پہ بھی غور کریں کہ یہاں پہ وہ کرسمس کہتے کس کو ہیں، ذرا ان سے بھی پوچھ لینا کرسمس ہے کیا چیز. کرسمس وہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بطور اللہ کے بیٹے، یہ وہ مناتے ہیں. اور مسلمان کیا دیتے ہیں ان کو؟ آپ کو کرسمس مبارک، آپ کو کرسمس مبارک. درست نہیں. 3 نظریات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیے ہیں عیسائیوں کے 6 سپارے کے اندر. اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم نے نا قرآن پاک کا دامن چھوڑ دیا ہے. صحیح بات ہے، قرآن نہیں سیکھتے ہم لوگ. اب اتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، میری بات یقیناً سمجھتے ہیں کہ ہم کتنے لوگ ہیں کہ جو قرآن سے درس لیتے ہیں، جو قرآن پاک سے درس لیتے ہیں، قرآن نہیں سیکھتے. 3 نظریات اللہ پاک نے ان کے بارے میں بیان کیے ہیں عیسائیوں کے بارے میں. تو اس لیے ہم ان کو مبارکباد دیکھیں. ایک ہوتا ہے یہ اسلام نے ضرور دس دیا کہ ان کے ساتھ مطلب وہ ایسا نہیں کہ جب عیسائی ملنا اس کو گور کے دیکھنا ہے، یہ درس نہیں ہے اسلام کا. یعنی ان کی جو عبادات ہیں وہ ہیں شرک و کفر پر مشتمل. عبادات میں شریک نہیں ہونا. میری بات سمجھ رہے ہیں نا، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، میں یہ نہیں آپ کو کہہ رہا کہ کوئی ہمسایہ عیسائی ہے تو اس کو جا کے قتل کر دو، یا اس کو گور کے دیکھنا ہے، اس کو جناب وہ ایسے دیکھ رہا ہے. نہیں، یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے. مقصد ہے کہ ان کی جو عبادات، جو نظریات ہیں نا، ان سے تو اختلاف رہنا ہی ہے. نظریات تھوڑے سیم ہو جانے ہمارے. مثال چلے یوں کر لیں ہم، اگر ہمارا ہمسایہ ہندو ہو اور وہ بتوں کی پوجا کر رہا ہے اور وہ سال میں بتوں کا ایک دن مناتا ہے، ہولی اور دیوالی مناتے ہیں ہندو، ہولی دیوالی.
تو ہم تو ان کو بھی مبارکباد دیتے ہیں. چلے یہ عیسائیوں کا تو کرسمس ہے نا, وہ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی, ہم بھی چلو مانتے ہیں. تو ہولی دیوالی کی مبارک کس لیے دے رہے ہیں جی؟ میرا اور آپ کا رب یہ فرما رہا ہے قل هو اللہ احد, اے محبوب فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے, اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, وہ لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, عبادت اس کے علاوہ کسی کی بھی جائز نہیں, سجدہ اس کے علاوہ کسی کو جائز نہیں. تو یہ ہولی اور دیوالی کی مبارک کس لیے دے رہے ہیں جی؟ دے رہے ہیں نا مسلمان ہولی اور دیوالی کی مبارکباد. وہ ہولی اور دیوالی کس نظریے سے منا رہے ہیں؟ یہ غور کرنے والی باتیں ہیں میرے بھائی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے حسن سلوک کرتے کرتے اپنا ایمان ہی ضائع نہ کر بیٹھے. حسن سلوک کریں, اور بڑے ذریعے ہیں اور بڑے طریقے ہیں. عبادت میں شریک ہو کے حسن سلوک جو ہے نا اس سے تھوڑا سا اپنے آپ کو بچائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا پہلا عقیدہ یہ ہے اللہ ایک ہے. قرآن پاک میں اللہ کیا ہے؟ اس کا کوئی شریک نہیں, اس کی کوئی اولاد, اللہ پاک کسی کی اولاد, اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فنا, اس کو بقا ہی بقا ہے, وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہنا اس نے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو بھی فنا, جیسی صفات ہیں وہ ویسی رہنی ہے, وہ ویسی رہیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ نظریات ہم نے رکھنے ہیں. ایک بڑا پیارا نظریہ, اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ, اچھا آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ ہم ہیں انسان, انسانوں کے ساتھ جو بھی معاملات ہوتے ہیں نا, رب کے ساتھ ایسے نہیں ہوتے. رب کے ساتھ ایسے, چونکہ ہم انسان ہیں, ہماری سوچ بھی اپنے ظاہر حوالے سے ہی ہوگی, تو ہم سوچتے ہیں اپنی ذات کو سامنے رکھ کے رب کی ذات کے بارے میں. تو رب کی ذات تو انسان کو تو اس نے پیدا کیا, اپنے ہاتھوں سے بنایا, مخلوق ہے. اچھا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود کیسا ہے جی؟ یہ سوال آتا ہے, کیونکہ قرآن پاک میں اللہ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر, اور اللہ کا چہرہ بیان کیا جاتا ہے. تو پھر کیا اللہ پاک کا چہرہ کیسے ہے, اللہ پاک کا ہاتھ کیسا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے, یہ بھی ایک نظریہ ہے. سارے بولے اللہ پاک, اللہ پاک جسم سے. اچھا پھر جو اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ, چہرہ, تو یہ کیا ہے پھر؟ اس کے بارے میں ہمارے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ دست قدرت, یعنی اللہ کا جو ہاتھ ہے وہ اللہ پاک ہی جانتا ہے. اس کی تشریح ہم نہیں کر سکتے کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے, وہ اللہ ہی جانتا ہے. کیونکہ رب کو کسی نے دیکھا سوائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور میرے آقا نے دیکھا تو بیان نہیں کیا نا کہ اللہ پاک ایسا ہے, اس کی صورت ایسی ہے. ہاں اتنا بیان کیا ہے, رأیت ربی فی احسن صورہ, میں نے اپنے رب کو بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے. یہ ضرور بیان کیا ہے, لیکن یہ حیات نہیں بیان کی کہ چہرہ کیسا ہے, ہاتھ کیسے ہیں, یہ کوئی چیز نہیں بیان کی. تو اب یہ دست قدرت, اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت جیسا بھی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں ہے. اب میں آگے آپ کو کچھ چیزیں عرض کرنے لگا ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا. کسی بھی چیز میں ہمیں نقص اس اعتبار سے نہیں نکالنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا. جیسا کہ ہم کسی انسان کو کہتے ہیں اور تینوں کیا جا بنا دیتا ہے, اور تیرا کنجدا تو, مطلب اس طرح کر کے مزاح کرتے ہیں اس کو. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, انسان کو اللہ پاک نے سونی صورت میں پیدا کیا ہے.
وہ میں آپ کو وجہ بیان کر چکا ہوں، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے. اسلام نے تو یہ تفریق ختم کر دی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کے قرب کا جو ذریعہ ہے وہ خوبصورتی نہیں ہے، وہ نور، وہ چہرہ، وہ محراب، وہ جناب وہ سجدے، وہ یہ چیزیں نہیں ہیں. یعنی مطلب وہ بندہ بڑا خوبصورت ہے، اس نے اچھے لباس پہنا ہوا ہے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بڑا جناب وہ ویل ڈریس ہے. اللہ پاک کے ہاں یہ معیار نہیں ہے اس کے بلند ہونے کا. اللہ پاک کے ہاں اس کے بلندی کا جو معیار ہے وہ اس کا دل ہے. وہ کیا ہے؟ اس کا دل. اس کا دل اگر نور علی نور ہے تو وہ بلند مرتبے پر ہے. اس کے دل کے اندر میل ہے تو وہ نیچے درجے پر ہے.